خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کچھ چیزیں دادوں نے پکڑا دیں، کچھ چیزیں جو خالہ جی کے گھر ہم گئے تھے عید پہ انہوں نے دے دیے۔ یہ انڈے خالہ نے دیے تھے، تو نیکسٹ ڈے صبح ہوتے ہی پھر میں نے زبردست سے کوشش کر کے پراٹھے بنائے، ساتھ میں نے انڈے اس طرح تیار کر لیے۔ تو اس کو مجھے میں نے سنا ہے کہ تلبینہ اس کو کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ جو بھی میری بہنیں یہ دیکھ رہی ہیں وہ سب مجھے ضرور بتائیے گا کہ سب اپنی اپنی زبان میں جب آپ اس طرح انڈے تیار کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، تو ضرور مجھے کمنٹ میں اس کا جو ہے نا بتائیے گا۔ بہرحال ایک باقی سارے گول پراٹھے بنائے ہوئے، ایک چوکور پراٹھا میں نے کافی عرصے بعد ٹرائی کیا۔ پہلے شروع میں بہت عادی ہو گئی تھی چوکور پراٹھے بنانے کی، اب آج کل میں نے جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے، سال ہو گیا ہوگا، کافی عرصے بعد یہ میں نے چوکور پراٹھا تیار کیا ہے بیٹے کی فرمائش پہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میرے رمضان والے ولاگ تھے اس میں سارے میں نے پراٹھا بنانے کا ایک بہت ڈفرینٹ طریقہ جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو اب میں آج کل کیونکہ روٹین میں بنانے پڑتے ہیں، بچوں کی چھٹیاں ہیں، تو میں پراٹھے کے علاوہ کوئی اور ناشتہ ان کو نہیں دیتی، تو اس وجہ سے اب میں مطلب وہ ایک سمپل والا گول ٹرائی کر لیتی ہوں، اچھا بن جاتا ہے، بچے بھی پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ناشتہ ہم نے کیا اچھا سا، اور سب کے لیے چائے بنائی، ملک شیک نہیں بنایا میں نے۔ تو اس کے بعد پھر دادوں نے ہمیں دے دیا تھا پینٹھا ساتھ میں، تو میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، انہوں نے وہ مجھے جب ناشتہ سے ہم اٹھے ہیں تو ہم پھر اس کے ساتھ لگ گئے ہیں، انہوں نے مجھے وہ کٹنگ کر کے دیا چھوٹا چھوٹا باریک باریک۔ میں نے ادھر سے دم میں اس کو پانی میں 3-4 گھنٹے چولہے پہ چڑھا دیا۔ جب وہ گل گیا تو اس کے بعد اس میں گھی ڈال کے اور چینی ڈال کے اس کو پکا لیا۔ تو ماشاءاللہ یہ کام ہمارا تقریباً شام 6-7 بجے تک جا کے کمپلیٹ ہوا، اور ناشتہ کیونکہ ہم نے بہت اچھا سا ہیوی سا کیا تھا تو کسی کو بھی کھانے کی طلب نہیں تھی۔ بس جب ہم یہ کمپلیٹ کر رہے تھے، بلکہ میں اس کو بھون رہی تھی، تو اس وقت ایک بہت افسوسناک خبر ہمیں سننے کو ملی۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا، میری خالہ امی بیمار تھیں بہت زیادہ، تو ان کے لیے دعا کے لیے بھی میں نے آپ سب سے کہا ہوا تھا، لیکن مجھے کمنٹ میں کسی نے بھی نہیں ایسا کچھ بھی بتایا یا دعا دی یا کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو وہ اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ خبر ہم نے سنی، پھر دل بہت اداس ہو گیا، بڑا کنٹرول کیا، میں مینٹلی اپنے آپ کو کافی عرصے سے تیار کیا ہوا تھا جب سے میں ان سے مل کے آئی ہوئی تھی، لیکن ایک آس ہوتی ہے اندر ہی اندر، ایک خواہش تھی کہ شاید وہ اٹھ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے تو وہ چلنے پھرنے لگ جائیں گی، ہمیں پہلے کی طرح پیار کریں گی، دعائیں دیں گی۔ تو ظاہر ہے اپنے والدین نے جب چلے جاتے ہیں تو پھر خالائیں جو ہیں وہ زیادہ پیاری لگتی ہیں، اور یہ خالہ تو خیر ہماری ہیں ہی بہت پیاری، تھیں ہی بہت پیاری، کیونکہ یہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پیار دیا تھا۔ بہرحال نیکسٹ ڈے ہم صبح سویرے روانہ ہوئے ہیں، تو میں آپی کے گھر گئی ہوں، کیونکہ اس کے بعد آپی کے ساتھ ہم نے آگے سفر کرنا تھا، اور ہسبینڈ میری کی میٹنگ تھی کوئی ضروری، اور کوئی اور ان کے آفس کے مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں جا سکے، تو بچے بھی میں نے گھر چھوڑ دیے اور میں آپی کے ساتھ چلی گئی ایبٹ آباد۔ راستے میں ہم دونوں بہنوں نے ان کی ساری زندگی کو یاد کیا، باتیں کرتے رہے ہم لوگ آپس میں، ان کو یاد کر کر کے۔ بہت جنتی خاتون تھیں، انہوں نے بہت صبر سے گزارا کیا، میرے خالو کی بہت ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو تقریباً 30 سال سے وہ اکیلی تھیں، اور انہوں نے سارا بچے بھی خود سنبھالے، ان کی شادیاں کیں، اور بہت محنت کی، انہوں نے قرآن پاک بھی بچوں کو بہت پڑھایا، تو جنتی خاتون تھیں وہ ماشاءاللہ سے۔ جب تک ہم وہاں پہنچے ہیں تو موسم بہت اچھا ہو چکا تھا، اور تدفین کے بعد فوراً ہی ابھی یہ لوگ گھر آ رہے تھے تو بارش سٹارٹ ہو گئی، تقریباً آدھا ایک گھنٹہ بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد دوبارہ دھوپ نکل آئی، تو یہ خوبصورت موسم رہا وہاں پہ اس دن۔ اور
ہم لوگ گھر میں ہی تھے، قرآن پاک ہم لوگوں نے پڑھا، اور ساتھ میں تسبیحات بھی ہم نے بہت ساری، استغفار کی جو تسبیح میں نے شروع کی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے وہیں پہ ہی کمپلیٹ کی ساروں نے، کچھ ہی رہ گیا تھا، کوئی 10-1 ہزار رہ گیا تھا، وہ ہم نے وہیں پہ کمپلیٹ کر لیا۔ یہ ان کی کچھ یادیں ہیں جو میں پچھلے بار ان سے ملنے گئی تھی جب وہ بیماری میں تھیں، تو یہ میں وہ شیئر کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ بہرحال شام کو ہم نے واپسی کی، اور واپسی میں آپی کے گھر میں ہی آ گئی۔ وہاں آگے ببو خوشہ کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میں دنیا میں واپس آ گئی ہوں، اور ایک زندگی کی نئی امید اس کو دیکھ کے جیسے انسان کے اندر جاگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں میرے ہسبینڈ آ گئے، پھر ہم وہیں پہ تھوڑی دیر گھنٹہ ایک بیٹھ کے اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آج کا میرا ولاگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔